سلسلہ نقشبندیہ میں آپ مرید ہیں میرے آقا شیخ المشائخ آفتاب ولایت حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ بھی ان سے مرید ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بھی ان سے مرید ہیں سلسلہ نقشبندیہ میں, اور دونوں پیر بھائی ہیں, ایک دور کے بزرگ ہیں. تو حضرت امام ربانی نقشبندی سلسلے کے اندر مرید ہو رہے ہیں حضرت شیخ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ, اور آپ سلسلہ قادریہ کے اندر مرید ہیں شاہ سکندر کیتلی رحمہ اللہ, جو پوتے ہیں حضرت شاہ کمال الدین کیتلی رحمہ اللہ کے. میں یہاں پر قدیری رشیدیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں, ذرا توجہ کرنا شجرہ مبارکہ کے اندر, کیونکہ میں اپنی ایک نسبت, ہمارے مارفانی صاحب تشریف فرما ہے, ان کے پیر و مرشد اور ہمارے بزرگوں میں سے بزرگ ہمارے گوہر صاحب تشریف فرما ہے, شیخ المشائخ حضرت شیخ عبدالجلیل نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ. تو یہ حضرات اس نسبت کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں حضرت امام ربانی کی بارگاہ کے اندر. کیونکہ گفتگو میں کر رہا ہوں تو میں اپنے محسنوں کا عرض کروں, میرے نانا جان حاجی محمد نور خان رحمت اللہ علیہ, وہ خلیفہ میرے آقا شیخ المشائخ شاہی محمد شیر میاں رحمت اللہ علیہ پیلی بیت والے. تو سلسلہ مجددیہ ہمیں وہاں سے حاصل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اسی میں اللہ نے کرم فرمایا سلسلہ مجددیہ کے ایک روشن شاخ کے لیے کہ حضرت شاہی میاں رحمہ اللہ کے خلیفہ اجل حضور عبد البصیر میاں رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کے بیٹے حضرت عبد القدیر میاں رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کے بیٹے شیخ المشائخ سید عبد الرشید میاں رحمہ اللہ, ان سے اس فقیر کو سلسلہ مجددیہ. تو یہ دو سلسلے ابھی آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ میاں دامت برکاتہم العالیہ, اللہ اس آستان پاک اور ان بزرگوں کو سلامت رکھے. تو یہ ہماری نسبت سرکار مجدد تک پہنچتی ہے اس نسبت کے ساتھ. اب آپ توجہ کیجئے, تو یہ چاروں سلسلے حضرت امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس موجود ہیں. اس سلسلے کے بعد اب آئیے ذرا, میں جو تھوڑا سے وقت میرے پاس رہ گیا ہے اس میں تھوڑی تاریخ کے احوال آپ کے سامنے, جب تک میں نے جو گفتگو کی ہے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں پڑھ کر بتاتا ہوں. منتخب التاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب اکبر بادشاہ نے یہ گمان کیا کہ پیغمبر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کو 1000 سال ہو گئے ہیں, یعنی حضور کے اعلان نبوت کو 1000 سال ہو گئے, جو بقائے اسلام کی مدت تھی, یعنی 1000 سال ہو گئے, بس 1000 سال تک اسلام نے بچنا تھا, بقائے مدت ختم ہو گئی, تو یہ دین بھی ختم ہو گیا ہے. یہ اکبر کا عقیدہ ہے, یہ مستند تاریخ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اور اس کے سامنے اب اپنے دل میں پوشیدہ ارادے کو ظاہر کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ رہی, کیونکہ علماء مشائخ سے بساط علم خالی ہو چکی تھی, کیونکہ وہ نوٹ اور درم کے پروانے تھے. اکبر کی تعریف کی, جھولی جیب میں بھر لی, بات ہی نہیں کرنی تھی انہوں نے عقیدے پر, ایمان پر بات ہی نہیں, کیونکہ آج کل بھی فیشن چل پڑا نا, آپ عقیدے کی بات نہیں کریں. ہم کہیں جانے کہتے آپ جو نا اصلاحی موضوع بیان کریں, تو میں نے کہا سب سے پہلی اصلاح تو عقیدہ ہی ہوتی ہے, ایمان ہوتا ہے, اور کون سی اصلاح ہوتی ہے. تو خدا را اپنی فکر کے زاویے درست کریں, عقیدوں کو سیکھنے کا ذہن بنائیں, کیونکہ نماز روزہ زکات والدین پڑوس اڑوس جب مسلمان ہوگا عقیدہ ہوگا تو سمجھے گا نا. ہم معاذ اللہ کوئی کفر کی مشین نہیں چلاتے, نہ ہمارا یہ کام ہے, نہ ہم کسی کو کافر کافر کہتے ہیں, توجہ ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن میرے بچوں جن باتوں سے, جن عقیدوں سے, جن خاص باتوں کو قبول کرنے سے بندہ مسلمان بنتا ہے, اگر ان باتوں کو ہی نہ سننا چاہے, نہیں آپ باپ کے فضائل بیان کریں. میں نے کہا پہلے حضور کے فضائل بیان ہوں گے, پہلے اللہ کے فضائل بیان ہوں گے, پہلے قرآن کے فضائل بیان, پہلے ختم نبوت کے بیان ہوں گے, پہلے ناموس رسالت کے بیان, پہلے صحابہ کے بیان. یہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کی فضیلت نہیں بیان کی جائے, باپ کو فضیلت ملی ہے اس نسبت کے ساتھ, کچھ وقت اس کے لیے بھی نکالے, بلکہ زیادہ وقت اس کے لیے نکالے. اور نوجوانوں میں آپ سے کہتا ہوں بڑا پرفتن دور ہے. ہم مجدد صاحب کا ذکر کر رہے ہیں, ہم ادھر ادھر نہیں کر سکتے, کیونکہ جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ سیدھی راستے پر چلنے والی شخصیت ہے. وہ ڈکلیئر کرتا ہے ہم یہ ہیں, آتے ہو نہیں آتے, نہیں آتے جاؤ. وہ دو رخی شخص نہیں تھا, امام ربانی یک رخ شخص تھا جسے صراط مستقیم کہتے ہیں. تو ہمیں ایسی بات کھل کے کرنی پڑے گی, ڈانٹ ڈپٹ کے لیے نہیں, غصے کے لیے نہیں, ایک حقائق آپ کے سامنے جاننے کے لیے, تاکہ میرے بھائیوں بچوں آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے. یہاں سے آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پر تاریخ میں یہ بات موجود ہے, اور یہ بھی کتاب میں موجود ہے کہ نام محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اگر لکھا جاتا تو اکبر بادشاہ اسے منع کرواتا. کفار کھل کر اسلام پر اعتراضات کرتے اور مسلمانوں کی مساجد کو گراتے, جس طرح میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. یہ تمام چیزیں وہاں پر چل رہی تھی, یہاں تک کہ اکبر نے دعوی نبوت بھی کیا, اور یہ حال اس کا ہوا کہ اس کے شان میں باقاعدہ طور پر دربار کے اندر
جو اٹھاگیر قسم کے شاعر ہوتے ہیں نا، جن کا مضمون سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ شعر کی سچائی جو عقیدے کے ساتھ ہوتی ہے۔ بعض لوگ رسمی بازاری شاعر ہوتے ہیں، کتا کالا ہے اس کو رنگ دے دیا کہ اس کتے کی تعریف ہو تو کتے کی بھی تعریف کریں گے، مینڈکی کو حور ثابت کرو تو وہ حور کا اطلاق۔ تو ایسے جھوٹے شاعر جو ہر جگہ پر صرف اپنے پیسے، اپنے فن کو بیچتے ہیں، جبکہ شاعری وہ بنیادی گلدستہ ہے جس میں رکھ کر بندہ ایمان اور ایقان کو سجا کر آگے لا سکتا ہے۔ لیکن ان الفاظ، اس علم عروض، وہ بنیادی سبب بلب کس لیے ہوتا ہے کہ اس میں لائٹ جلے۔ تو شاعری ایک اتنا پیارا فن ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر جذبات کے ساتھ سچ بات کو اتارنا ہونا تو اس فن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے فن کو بیچا، جیسے بعض جاہل صوفیوں نے طریقت کو بیچا، بعض پیسے کھانے والے ملاؤں نے اکبر کے سامنے یہ ساری حرکتیں کی۔ تو اب یہ حال ہوا کہ اس نے باقاعدہ اس کی شان میں نبوت کی کہ تو نبی ہے معاذ اللہ، اور اس کی شان میں قصیدے لکھے گئے، اور حال یہ ہوا کہ مدت اس سے آگے گئی۔ میرے بھائیوں، تھکے تو نہیں آپ؟ یہ دن بار بار کہاں آئیں گے؟ تھوڑا سا ٹائم رکھیں اور آپ یہ ایک پورا انسائکلوپیڈیا سمجھ لیں۔ اکبر کی ایک مہر اسٹیمپ بنی تھی جو خطوں پر لگائی جاتی تھی، اس کا اسٹیمپ کے عنوان تھا جل جلالہ اکبر است، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ باقاعدہ عبارت جل جلالہ اکبر است معاذ اللہ، یعنی اللہ یہی ہے، العیاذ باللہ۔ یہ اس کی مہر اسٹیمپ کا نقشہ تھا اور باقاعدہ اس کی پذیرائی کی جا رہی تھی۔ لوگ اس کی داد و تحسین کر رہے تھے، توجہ ہے آپ، لوگ اس کی داد و تحسین کر رہے تھے۔ ان حالات کے اندر حضرت امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان چیزوں کو شروع کیا، اور سب سے پہلی کتاب، کیونکہ حضور کی نبوت پر حملہ کیا اس نے، اور باقاعدہ طور پر اس وقت کے، جیسا آج غامدی صاحب کے بلائے سے جو لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت یہ پرووائڈ ہوتے ہیں، کیونکہ باقاعدہ طور پر یہ ایسے لوگ ہیں، ان کو اگر ممبر پر بٹھاؤ نا تو لوگ ان کی تقریر نہیں سنیں گے۔ دیکھو 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک جو پورا عالم جو آپ مسلمانوں کا دشمن ہے نا، اس میں 3 کیٹیگری ہے۔ ایک وہ ہے جو کہتا ہے ہم مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، اور سیاست بھی اللہ کے حکم سے کریں گے۔ گورا کہتا مار ڈالو پہلے اس پر ایف آئی آر کاٹو، اس کو قید و بند میں لاؤ، یہ نظام کی بات کرتا ہے، یہ چیلنج کرتا ہے، مارو اس کو۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہتا ہم نماز روزہ رکھیں گے، سب کچھ کریں گے، نظام آئے نہ آئے، وہ کہتا ہے ان کو پرووٹ کرو، ان کو ویزا بھی دو، ان کو بلاؤ۔ اور ایک وہ ہے جو بالکل آپ کو باقاعدہ ٹی وی پر داڑھی منڈے پینٹ شرٹ کے اندر دین کی باتیں کرنے والے لوگ ملیں گے، باقاعدہ میں نام نہیں لیتا کچھ لوگوں کا، یوں سمجھیے کہ 17 سال کے قریب ہمیں ٹی وی کی دنیا سے وابستگی رہی ہے، کئی لوگوں کو ہم نے قریب سے دیکھا جو عام بندے بن کر آئے، لیکن آج میں ان کو چینل پہ دیکھتا ہوں تو وہ ڈاکٹر، اسلامی اسکالرس کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو ان کو پروموٹ میڈیا کیوں کرتا ہے یہ بھی ذرا سن لیجیے آپ، اس لیے کہ تیسرے طبقے کو باقاعدہ باہر سے اشارہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو، اب مجھے بتائیے یہ داڑھی منڈے قسم کے لوگ اور یہ بالکل لادین قسم کے لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں جس کو آپ 15 منٹ بھی میڈیا پر برداشت نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، کہ حدود و قیاس، جیسے جنرل مشرف صاحب کو بھی کئی لوگ مل گئے تھے، ان کو اگر ممبر پر کوئی بٹھائے تو کوئی ان کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ ان کو ایسا عام جلسہ دے دے تو آپ لوگ جیسا ماشاءاللہ امام ربانی کے نام پہ، میلاد کے نام پہ آ جاتے ہیں، ایسی تقریر سننے کو آئے گا؟ لیکن یہ بندہ ان کا سب سے بڑا کام کا ہوتا ہے، تو باقاعدہ طور پر آتا ہے کہ اس کو میڈیا پر اوپر لاؤ، باقاعدہ 45 منٹ کے پروگرام اس کے ڈیزائن کرو تاکہ یہ کالج یونیورسٹیوں کے بچوں کا برین واش کرے، ان کے لیے لائے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ او میرے بھولے مسلمان، سمجھ رہا ہے میری بات؟ یہ 3 قسم کی سازشیں ہوتی ہیں، اور امام ربانی کا یوم، اس سے پہلے میں نے کبھی بات آپ کے سامنے نہیں کی ہے کیونکہ امام ربانی سرحد سے میرے دل کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں ان کو بتا رہا ہوں کہ جو آپ نے مزاج دیا ہے میں کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج دیکھیں میں ایک بات آخر میں عرض کر کے، آج یہ بات اگر کوئی آج دین کی بات کرے نا، یار چلو نماز پڑھ لیں، تو کہتے ہیں آپ مولوی ہو گئے۔ اگر کوئی کہے تلاوت قرآن کر کے آپ مولوی ہو گئے، کوئی کہے گا جی ختم نبوت کہ یہ آپ مولوی ہو گئے، کوئی کہے گا جناب پردہ کرنا چاہیے خواتین کو، کہ لگا بڑے مولوی بن رہے ہیں، کہ میں اپنی بیوی سے پردہ کرواتا ہوں۔